बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फ़िरदौस रज़ा और आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खैरियत के साथ रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रात मोहतरम, तयम्मुम क्या है? तयम्मुम किसको कहते हैं? तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है? कब किया जाता है और किस चीज़ से किया जाता है? ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बस आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तयम्मुम का बयान। हज़रात मोहतरम, जिसका वज़ू ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर वो कुदरत ना रखता हो, पानी मौजूद ना हो या कोई ऐसी मजबूरी हो कि जिसकी वजह से वो पानी होते हुए भी पानी से वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकता, तो उस गुस्ल की जगह, उस वज़ू या गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। पानी पर कुदरत ना होने की चंद सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि ऐसी बीमारी हो कि वज़ू या गुस्ल से उसके बढ़ने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो। चाहे इसने खुद आजमाया हो कि जब वज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती जाती है, या किसी मुसलमान परहेज़गार काबिल हकीम ने कह दिया, या किसी काबिल मुसलमान डॉक्टर ने कह दिया हो कि पानी नुकसान करेगा, तो फिर तयम्मुम करना उसके लिए जायज़ है। महज ख़याल बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जायज़ नहीं। सिर्फ़ अपने ख़याल से ही मान लेना ये जायज़ नहीं। यूँ ही काफिर या फासिक या मामूली तबीब के कहने का एतबार नहीं किया जाएगा। बीमारी में अगर ठंडा पानी नुकसान करता है और गर्म नुकसान नहीं करे तो गर्म पानी से वज़ू और गुस्ल ज़रूरी है। तयम्मुम फिर जायज़ नहीं। हाँ, अगर ऐसी जगह हो कि गर्म पानी न मिल सके तो फिर अब तयम्मुम जायज़ है। यूँ ही अगर ठंडे वक्त में वज़ू या गुस्ल नुकसान करता है और गर्म वक्त में नुकसान नहीं करता तो ठंडे वक्त में तयम्मुम करे और फिर जब गर्म वक्त आए तो आइंदा के लिए वज़ू कर लेना चाहिए। जो नमाज इस तयम्मुम से पढ़ ली उसके आदा की हाजत नहीं, यानी दोहराने की ज़रूरत नहीं। अगर सर पर पानी डालना नुकसान करता है तो गले से नहाए और पूरे सर का मसा करे। अगर किसी ख़ास अज़ू में पानी नुकसान करता है और बाकी में नहीं करता तो जिस में नुकसान करता है इस पर मसा करे और बाकी को धोए। अगर किसी अज़ू पर मसा भी नुकसान करता हो तो इस अज़ू पर कपड़ा डाल कर इस पर मसा करे। ज़ख्म के किनारे किनारे जहाँ तक पानी नुकसान करे, मिट्टी वगैरह ज़ख्म के किनारे किनारे जहाँ तक पानी नुकसान करे, पट्टी वगैरह खोल कर धोना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर पट्टी खोलने में नुकसान हो तो पट्टी पर मसा करे। दूसरी सूरत यह है कि वहाँ चारों तरफ एक एक मील तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जायज़ है। अगर ये गुमान हो कि 1 मील के अंदर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है। बिला तलाश किए तयम्मुम जायज़ नहीं। बिला तलाश किए तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और तलाश करने पर पानी मिल गया तो वज़ू करके नमाज का आदा लाजिम है, यानी दोहराना लाजिम है, और अगर ना मिला तो वही हो गई। नमाज पढ़ने में किसी के पास पानी दिखा और गुमान गालिब है कि मांगने से दे देगा तो नमाज तोड़कर पानी मांगे। तीसरी सूरत यह है कि इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का वाकई अंदेशा हो और नहाने के बाद
سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہو کہ اگر دیکھ لے گا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کر دے گا، یا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ لے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے جو بے آبروئی کرے گا تو تیمم جائز ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ پیاس کا خوف ہو، یعنی پانی تو ہے لیکن اگر اس پانی کو وضو یا غسل میں خرچ کر دے گا، یہ خود یا دوسرا مسلمان اس کا یا دوسرے مسلمان کا جانور، چاہے جانور ایسا کتا ہی کیوں نہ ہو کہ جس کا پالنا جائز ہے، پیاسا رہ جائے گا، اور یہ پیاس خواہ بھی موجود ہو یا آگے چل کر ہوگی کہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے۔ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے۔ شوربے کی ضرورت کے لیے تیمم جائز نہیں۔ بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہے کہ جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا نجاست دور کرے تو پانی سے نجاست دھوئے اور پھر دھونے کے بعد تیمم کرے۔ پاک کرنے سے پہلے تیمم نہ ہوگا، اگر پہلے کر لیا تو پھر کرے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ پانی مہنگا ہو، یعنی وہاں جس بھاؤ میں بکتا ہے اس سے دونا دام مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے، اور اگر دام میں اتنا فرق نہ ہو یعنی دونے سے کم میں ملے تو تیمم جائز نہیں۔ پانی مول ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں تو بھی تیمم جائز ہے۔ آٹھویں صورت یہ ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز ہے۔ نویں صورت یہ ہے کہ گمان کے وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی تو تیمم جائز ہے، خواہ یوں کہ امام پڑھ کے فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا چاشت کی نماز کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ آدمی میت کا ولی نہ ہو اور ڈر ہو کہ وضو کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گی تو تیمم جائز ہے۔ مسجد میں سو گیا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، دیر کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت حاصل ہو۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے۔ صرف اتنا پانی ملا کہ جس سے وضو ہو سکتا ہے اور نہانے کی ضرورت بھی ہے تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے بدلے تیمم کرے۔ اب رہا تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کسی ایک پاک چیز جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ مار کر الٹ لے۔ اگر زیادہ گرد لگ گئی ہو تو ہاتھ جھاڑ لے اور اس سے سارے منہ کا مسح کرے، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔
تیمم ہو گیا۔ تیمم میں سر اور پیر پر مسح نہیں کیا جاتا۔ تیمم میں صرف 3 باتیں فرض ہیں، باقی سنت ہیں۔ پہلا فرض نیت ہے، یعنی کہ غسل یا وضو یا دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرے، یعنی نیت کرے۔ اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیمم نہ ہوگا۔ دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی یا بے وضو کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اور بسم اللہ کہہ کر مٹی پر ہاتھ مارے۔ دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، نہیں تو تیمم نہ ہوگا۔ تیسرا فرض دونوں ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ داڑھی، مونچھ اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ منہ کی یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں ہے، لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا، البتہ دونوں ہونٹ پر جتنا منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے مسح ضروری ہے۔ ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انگوٹھے سے انگوٹھا ٹکرائے، زائد گرد جھڑ جائے گی۔ اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچی ہو تو خلال کرنا فرض ہے، نہیں تو سنت، اور اسی طرح داڑھی میں بھی۔ اگر ایک ہی تیمم میں غسل اور وضو دونوں کی نیت کر لی جب بھی کافی ہے، دونوں کا ہو جائے گا۔ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، امید کرتا ہوں کہ یہ ساری جانکاری آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک اس کو شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کے مسائل لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ کس چیز سے تیمم کرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں کرنا چاہیے۔